تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس مشکل سفر میں روانہ ہوئے۔ یہاں پر کچھ وہ لوگ تھے جو اپنی منافقت کی وجہ سے نہ گئے اور جھوٹے بہانے بنائے، کچھ وہ لوگ تھے جو معذور تھے جن کے لیے شرعاً رخصت تھی، کچھ وہ لوگ تھے جو غریب تھے انتہائی، جن کے پاس نہ سواری تھی نہ اسلحہ تھا، ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرما دیا۔ جب حضور واپس آئے، اب جو منافقین ساتھ نہیں گئے تھے انہوں نے جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ واپس جائیں گے تو یہ آپ کے پاس بہانے بنائیں گے، کوئی کہے گا میرا فلاں عذر تھا، میرا فلاں عذر تھا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سارے تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ پہل کرنے والے، یہ سبقت کرنے والے، یہ میرے نبی کا ساتھ دینے والے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں، چاہے وہ انصار میں سے ہوں، چاہے ان کی اتباع کرنے والے ہوں، اللہ سب سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کے لیے باغات اور جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں۔ جب حضور تبوک کے سفر پر جانے لگے تو اس سے پہلے منافقین نے ایک عمارت بنائی جس کو مسجد کا نام دیا۔ در حقیقت وہ مسجد نہیں تھی، مسلمانوں کے خلاف ایک اڈا بنا رہے تھے جس میں مسلمانوں کے خلاف مشورے کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے چونکہ ہمارے گھر دور پڑتے ہیں، تو کیوں نہ آپ تشریف لائیں اور وہاں نماز پڑھائیں اور تاکہ ہماری مسجد کا افتتاح آپ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تو ابھی تبوک کے سفر پر جا رہا ہوں، واپسی میں آپ کی مسجد میں آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے واپسی میں منع فرما دیا، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر مسجد قباء ہے اور ادھر قریبی مسجد زرار انہوں نے بنائی ہے، انہوں نے جو بنائی ہے نا اس میں آپ نے نہیں جانا، آپ مسجد قباء میں جائیں جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اور جہاں پہ وہ لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ ان کی بنائی ہوئی اس عمارت میں ہرگز نہ جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار بھی فرمایا بلکہ اس کو گرانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر تین وہ صحابہ کرام تھے جو بغیر عذر کے رہ گئے تھے اور جن کا کوئی عذر معقول نہیں تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان میں سر فہرست ہے، اس کے ساتھ حضرت مرارہ بھی ہیں، حضرت ہلال بھی ہیں۔ یہ تین وہ صحابی تھے جو بغیر کسی عذر کے نہ جا سکے، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ تھے، مالی طور پہ میں ٹھیک ٹھاک تھا اور میرا جانے کا ارادہ بھی تھا، بس غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جانے لگے تو میں نے کہا میری سواری تکڑی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو میرا آج کچھ کام ہے، میں یہ کام نمٹا لوں، کل چلا جاؤں گا، نبی پاک کو مل لوں گا۔ کل آیا تو میں نے کہا نہیں سواری میری ٹھیک ہے، چلو میں کل چلا جاؤں گا، بس یوں کل کل کرتے رہ ہی گیا۔ جیسے ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں نا، اذان کی آواز آتی ہے، بندہ کہتا ہے بس 5 منٹ بعد اٹھتا ہوں، تو بس پھر سو ہی جاتا ہے۔ ایسے ہوا حضرت کعب کے ساتھ، فرماتے ہیں کل کل کرتے میں رہ گیا، اللہ کے نبی تبوک پہنچ گئے، پھر میں نہ جا سکا۔ حالات یہ تھے مدینہ میں یا معذور نظر آتے تھے یا منافقین نظر آتے تھے، میں اپنے آپ کو ان کے بیچ میں دیکھتا تو مجھے بڑی شرم آتی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ حضور واپس آئے، منافقین نے بہانے بنائے، مجھے بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ کوئی بہانہ بنا لو تاکہ کام چل جائے گا۔ میں نے کہا اے کعب، پہلی غلطی یہ کی کہ نبی پاک کے ساتھ نہیں گئے ہو، اب دوسری غلطی یہ کرنے لگے ہو کہ نبی پاک کے سامنے جھوٹا بہانہ بنانے لگے ہو۔ کوئی جھوٹ نہیں بولنا، جا کر سیدھی بات کرو، پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
حضرت کعب فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، مسکرائے لیکن وہ غصے والی مسکراہٹ تھی، اور پھر آپ نے پوچھا کعب کہاں تھے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نہ تو میں معذور تھا، نہ میں بیمار تھا، نہ سواری کا کوئی مسئلہ تھا، سب کچھ میرے پاس ٹھیک ٹھاک موجود تھا، بس غلطی ہو گئی مجھ سے، سیدھی سیدھی بات کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا بات تو نے سچی کی ہے، اب انتظار کر، فیصلہ تیرا اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، لیکن جو آدمی غلطی تسلیم کر لے غلطی کی سزا تو ہوتی ہے، بطور سزا کے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کعب کے ساتھ بات چیت بند کر دو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہمارے اوپر وہ گزری جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی ہمارے اوپر، کسی کو سلام کریں کوئی جواب نہ دے، اور باقی لوگوں کی رہی باتیں اپنی جگہ پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حضور کو سلام پیش کریں اور حضور چہرہ پھیر لیں، حضور کا چہرہ پھیرنا اس سے بڑی ہمارے لیے اور پریشانی کی کیا بات ہو سکتی تھی۔ حضرت کعب کہتے ہیں ابو قتادہ میرا رشتہ دار بھی تھا، میرا جگری یار بھی تھا، ہم اکٹھے ہی اکثر رہتے تھے، کام کاج بھی اکٹھے کرتے، کاروبار اکٹھا کرتے، گپ شپ ہوتی۔ میں نے ابو قتادہ کا وہ دن کبھی نہیں بھلا سکتا، جب ابو قتادہ اپنے کام میں مصروف تھا باغ میں، تو میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا، میں نے پھر سلام کیا، اس نے پھر جواب نہ دیا، میں نے تیسری دفعہ سلام کیا، ابو قتادہ نے پھر بھی جواب نہ دیا، 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد میں نے کہا ابو قتادہ اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوں، اللہ کی قسم میرے دل سے ایمان نہیں نکلا، میں اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہوں، میں اس کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی یقین رکھتا ہوں، اللہ کے بندے تو اس سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ ابو قتادہ نے مجھے جواب میں کہا تیرے ایمان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں تو جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، نبی پاک نے بتایا ہے، آپ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سلام کا جواب نہیں دینا، لہٰذا ہم نبی پاک کی بات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کعب کہتے ہیں میں روتا ہوا گھر پلٹ آیا، یوں جدھر جاؤں کوئی بات نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، ہر ایک کے تیور بدلے ہوئے، بڑی پریشانی۔ میں مسجد نبوی جاتا، حضور کو سلام کرتا، حضور چہرہ پھیر لیتے۔ حضرت کعب کہتے ہیں ہلال اور مرارہ وہ دو بھی میری طرح ہی تھے، لیکن وہ ذرا دل چھوڑ بیٹھے، ان حالات میں وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلتے۔ میں ذرا ہمت کر کے مسجد میں جاتا، نبی پاک کو سلام کرتا، آپ کے قریب کھڑا ہو کر نفل نماز پڑھتا، اور نماز کے اندر تھوڑا تھوڑا کہتے ہیں میں دیکھتا بھی نبی پاک کی طرف، حضور میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میں نماز میں مصروف ہوتا ہوں حضور تھوڑا تھوڑا میری طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب میں حضور کی طرف دیکھتا حضور چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے۔ فرماتے ہیں یوں میری زندگی گزر رہی تھی، اور اتنی مشقتوں میں، اتنی دقتوں میں کوئی سمجھ نہ آتی کیا کروں اور کیا نہ کروں، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے، اسی حالت میں گزر گئے۔ 40 دن گزرنے کے بعد ایک دن میں جا رہا تھا بازار میں، مجھے کسی نے کہا کعب تجھے کوئی پیچھے بندہ بلا رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ غسان کے عیسائی بادشاہ کا قاصد تھا، اس کا خط لے کر آیا تھا، اور اس نے وہ خط مجھے دیا۔ خط میں کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ پتہ چلا ہے تمہارے ساتھی تمہارے ساتھ خفا ہو گئے ہیں، تمہیں ذلیل کر رہے ہیں، تمہیں پریشان کر رہے ہیں، تم ایسا کرو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارا مسلک عیسائیت قبول کر لو، ہم تمہیں حکومت میں بھی شریک کریں گے، عزت بھی دیں گے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں لوگوں وہ 40 دن کے دکھ تو ایک طرف تھے، جب کافر کا خط آیا اور اس نے مجھے کفر کی دعوت دی، اس خط نے تو میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا یا اللہ اب تو اتنا ہی خفا ہو گیا ہے کہ کافر مجھے کفر کی دعوت دینے لگے ہیں، اور تو میں کچھ نہ کر سکا۔ میں نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، جلتے ہوئے تندور میں پھینکا، اور میں نے اس قاصد سے کہا جا کر اپنے بادشاہ سے کہہ دینا مرتے مر جائیں گے، نہ محمد کا شہر چھوڑیں گے، نہ محمد کا دین چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی جواب ہے، جا کے اس کو بتا دینا۔ حضرت کعب فرماتے پھر میں روتا ہوا گھر پلٹ آیا۔ شام کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، میں نے سمجھا شاید کوئی خوشخبری آئی ہے۔ حکم یہ آیا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا طلاق دے دوں یا ماں باپ کے گھر بھیج دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق دینے کا حکم نہیں دیا آپ نے،
آپ نے فرمایا بس اس کو ماں باپ کے گھر بھیج دو۔ میں نے گھر والی سے کہا چلی جا ماں باپ کے گھر، جب تک اللہ کے نبی اجازت نہیں دیتے پلٹ کے نہ آنا میرے گھر میں۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے، گھر کے کام کاج ہے، کیسے نظام چلاؤ گے؟ میں چلی جاتی ہوں نبی پاک کے پاس، میں جا کر آپ کی منت کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں یا رسول اللہ، کعب اکیلا گھر کا سارا نظام کیسے چلائے گا؟ گھر میں کوئی کام ہوتے ہیں جو عورتوں کے بغیر نہیں ہو سکتے، تو یا رسول اللہ کھانا بنانا ہے، برتن مانجنے ہیں، صفائی کرنی ہے، جانور بکریاں وغیرہ بھی ہوں گی اور کئی معاملات، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے بیوی سے کہا چپ کر کے چلی جا ماں باپ کے گھر میں۔ پہلے تھوڑی غلطی ہوئی کہ اللہ کے نبی خفا ہو گئے، اب پھر بار بار نبی پاک کو پریشان کرنا، جو اللہ کے نبی نے کہا ہے عمل کر اس پر، چپ کر کے چلی جا ماں باپ کے گھر، میں گزارا کر لوں گا، جب تک نبی پاک اجازت نہیں دیتے پلٹ کر میرے گھر نہیں آنا۔ بیوی کو بھیج دیا ماں باپ کے گھر میں۔ 10 دن مزید گزر گئے، بالکل اکیلی جان۔ پہلے 40 دنوں میں کم از کم گھر والی تو ساتھ تھی، اب وہ بھی کوئی نہیں ہے، بالکل اکیلی جان۔ کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ 50 دن گزر گئے اور 50 دن کے بعد فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا آنسو بہا رہا تھا، رب کے سامنے دعائیں کر رہا تھا، اے اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، تیرے نبی کی بات نہ مانی، پیچھے رہ گیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ فرماتے ہیں اتنے میں پہاڑ پر چڑھ کے مجھے کسی نے آواز دی، کعب مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشخبری سنانے والے کو کپڑوں کا جوڑا دیا اور پھر میں مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت کعب کہتے ہیں لوگوں وہ 50 دنوں کی بے رخیاں بھی میں نہیں بھول سکتا، لیکن آج کے دن استقبال بھی نہیں میں بھول سکتا۔ میں جس گلی سے جاتا ہر ایک میرے ساتھ چمٹ جاتا، مجھے مبارکباد دیتا، واہ بھائی کعب اللہ نے تیرے توبہ کو قبول کر لیا۔ اور حضرت کعب فرماتے ہیں پھر ابو قتادہ کا وہ دن بھی میں نہیں بھولتا جس دن میں نے 3 دفعہ سلام کیا تھا اور اس نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا تھا، اور آج کا دن بھی پھر میں نہیں بھولتا جب ابو قتادہ دور سے مجھے دیکھ کر بھاگ کر آئے اور میرے ساتھ چمٹ کر مجھے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ کہتے میں یوں چلتا گیا، خوشی میں رو بھی رہا تھا اور چل بھی رہا تھا۔ چلتے چلتے مسجد نبوی تک جا پہنچا، وہاں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہیں اور یہ اللہ کا محبوب پیغمبر چمک رہا ہے بیچ میں۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں گیا، میں نے جو سلام پیش کیا، اوئے ہوئے ہوئے، حضور کی وہ بے رخیاں بھی میں نہیں بھول سکتا، اور آج حضور کا محبت بھرا انداز بھی میں نہیں بھول سکتا۔ حضور نے اٹھ کر مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور حضور نے فرمایا کعب تیرے سچ نے تیرے رب کو راضی کر دیا اور تیرے رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ پھر حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں غلام بن کے نیچے بیٹھ گیا، صحابہ ساتھ بیٹھ گئے، مہاجرین بیٹھ گئے، انصار بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں جو اللہ نے نازل کی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم۔ رب کہتا ہے میں اپنے نبی سے راضی، میں انصار سے راضی، میں مہاجرین سے راضی جو اس تنگ سفر میں مشکل گھڑی میں میرے نبی کے ساتھ سفر پر گئے، میں اللہ ان سب سے راضی۔ اور پھر رب نے کہا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، میں ان 3 سے بھی راضی جو 50 دنوں سے رو رہے ہیں میرے سامنے، ان سے بھی میں راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کا الگ ذکر کیا، توبہ ہو تو ایسی ہو جس کا ذکر قیامت تک جاری رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب تیرے سچ نے تیرے رب کو راضی کر دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، بس سچ کی وجہ سے رب راضی ہوا، میں سچ ہی بولوں گا۔ اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال جتنا بھی ہے سب اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں کہا سارا صدقہ نہ کرو، اپنے لیے بھی کچھ رکھو، بہرکیف ثلث مال کی اجازت آپ نے دی، میں نے وہ صدقہ کیا۔ رب نے یہ واقعہ سنا کے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جایا کرو۔ اللہ ہمیں بھی سچ نصیب فرمائے، اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جھوٹوں کا ذکر کرتے ہیں، منافقوں کا۔ ایک طرف تو یہ سچے لوگ ہیں
ادھر منافقوں کی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ السُّورَةُ، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے بعض بدبخت کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، او جی کس کا ایمان زیادہ ہو گیا؟ طنز کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں کس کا ہو گیا۔ اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان والے مخلص تھے ان کا ایمان میری آیتیں سن کر بڑھ جاتا ہے، اور جن کے دل میں منافقت تھی فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے دل کی منافقت اور گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ۔ سبحان اللہ، نبی کا تعارف کرواتے ہوئے کون نبی ہے؟ وہ رسول آئے عزیز علیہ ما عنتم، تم مشقت میں پڑو تمہارے نبی کو گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہارے اوپر بڑی حرص کرنے والا ہے، ایمان والوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے۔ آخر میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ جہاد کی روح، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد میں اگر کوئی منہ موڑے جیسے منافقوں نے بہانے بنائے، کہہ دو حسبی اللہ، مجھے کون کافی ہے؟ مجھے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اس کے بعد سورہ یونس ہے جی، سورہ یونس میں اسی مسئلے توحید پر دلائل عقلیہ زیادہ ہے، جس کے لیے جہاد ہوا اس کو دلائل کے ساتھ واضح کیا۔ دلائل عقلیہ قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ کافی سارے دلائل بیان کی، سب کے سنانے کا وقت نہیں، ایک دو میں عرض کرتا ہوں ان میں سے۔ اللہ فرماتے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، سورج کو روشنیاں دینے والا، چاند کو چمک دینے والا، پھر اس کی منزلیں بنانے والا، جب طلوع ہوتا ہے چھوٹا سا، پھر بڑھتے بڑھتے 14ویں پہ جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، تاکہ تم گنتیاں سال اور مہینے پورے کر سکو، رات دن کا نظام ہے، یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے جی؟ جس نے اس بات پر یقین رکھا وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرماتے جب جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں بھی جا کر یہی نعرہ لگائیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، وتحیتہم فیہا سلام، اور جنتیوں کا تحفہ سلام ہوگا۔ یہ جو ایک دوسرے کو ہم سلام کرتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنتی تحفہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مجھے کہے کہ فلاں صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے، تو میں آگے سے کہوں صرف سلام بھیجے، یہ جہالت کی بات ہے۔ اگر میری طرف کسی نے سلام بھیجا تو بہت بڑا تحفہ بھیجا، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے کہ فلاں شخص نے میری طرف سلام بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی صحابی آ کے کہتا یا رسول اللہ فلاں شخص آپ کو سلام کہہ رہے، حضور مسکرا دیتے اور فرماتے علیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر بھی اور اس پر بھی اللہ کی سلامتیاں اور برکتیں ہیں۔ تو سلام بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ انسان پر شکوہ کرتے ہیں، حالت یہ ہے انسان کی مشکل میں مجھے پکارتا ہے، اور جب مشکل نہیں ہوتی ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے پھر بھول ہی جاتا ہے۔ پھر آگے مشرکین کا رد کرتے ہیں۔ اتنے دلائل اللہ کی وحدانیت کے سننے کے بعد مشرکین کی حالت یہ ہے وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی پکار کرتے ہیں، مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ پوچھو کیوں بلاتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ یونس کی، اور اس نے کافی شبہات کا جواب ہے۔ بھائی جی ہم جی اللہ کی طرح تو کسی کو نہیں سمجھتے، اللہ فرماتا ہے مجھے بھی پتہ ہے تم نہیں سمجھتے، بڑا مجھے ہی سمجھتے ہو، لیکن یہ جو کہتے ہو نا کہ ان کے سامنے ہم اس لیے جھکتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، پکار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ اس شرک سے بھی پاک ہے۔ کوئی اللہ نے نہیں ایسی ہستی بنائی کہ جناب عبادت کے وقت پہلے اس کے پاس جاؤ پھر میرے پاس آؤ، نہیں، جس نے عبادت کرنی ہے صرف کس کی کرے؟ یہ جو سفارشی ہے نا جی، اس پر ایک عموماً ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے، تھوڑی سی میں نشاندہی کر دوں سمجھنے کے لیے، کسی پر تنقید کے لیے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجھے بڑے افسر سے ملنا ہو، ڈی سی صاحب سے ملنا ہو، ایس پی سے ملنا ہو، جب تک اس کے چپڑاسی اس کے خادم ملازم سے نہ ملیں اس سے نہیں مل سکتے۔ وہ وسیلہ بنتا ہے، وہ سفارشی بنتا ہے، بتاتا ہے جا کر کہ جناب قاری صاحب آئے ہیں، مولوی صاحب آئے ہیں، یا فلاں بندہ آپ سے ملنے آیا ہے، تب جا کے ملاقات ہوتی ہے۔
تو ڈی سی بغیر واسطے کے نہیں ملتا تو اللہ کیسے ملتا ہے؟ یہ عموماً مثال دی جاتی ہے جو 100% غلط مثال ہے۔ اس پہ ایک بات تو یہ ہے کہ ڈی سی بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں۔ اس کو کیا پتہ میں کیوں آیا ہوں یا آیا بھی ہوں یا نہیں آیا ہوں، جب کہ میرا رب تو میرے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تو ڈی سی والی مثال اللہ کے ساتھ مناسب بولیں جی۔ دوسری بات جو انشاءاللہ سمجھ آئے گی ہر بندے کو، میں گیا ہوں ڈی سی صاحب سے ملنے کے لیے، ان کے آفس گیا ہوں۔ اب ایک ان کا اندر کمرہ ہوتا ہے، ایک باہر مین گیٹ ہوتا ہے۔ ابھی ڈی سی صاحب گیٹ پہ کھڑے تھے، اسی وقت آئے یا جو بھی، ادھر سے میں گیا۔ اب وہ جو چپڑاسی جس کو میں نے سفارشی بھیجا وہ تو اندر کھڑا ہے نا حویلی میں، ڈی سی صاحب ابھی باہر ہی مجھے مل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب آیا، کیا حال ہے جی مولوی صاحب؟ خیریت ہے جی؟ ٹھیک ہو جی؟ خیریت جی، کیسے آئے ہو؟ اب میں انہیں سے ملنے آیا تھا، میں کبھی دائیں دیکھوں اور کبھی بائیں دیکھوں۔ ڈی سی صاحب پوچھے مولوی صاحب بتاؤ خیریت ہے، کیوں آئے ہو میرے آفس میں؟ میں پھر ادھر دیکھوں اور وہ کہے مولوی صاحب خیریت بتاؤ تو بولنا، کوئی کیا کام ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں کہوں جی میں تمہارا چپڑاسی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ کہ خیریت چپڑاسی کو کیا کہتے ہو؟ اس سے ملنا ہے یا مجھے ملنا ہے؟ جی ملنا تو آپ سے ہے لیکن پہلے چپڑاسی سے مل لوں نا، وہ اس کے بغیر آپ کو کیسے مل سکتا ہوں؟ تو ڈی سی رکھ کے مجھے دے گا کان میں کہ بے وقوف آدمی، جب میں تجھے مل گیا ہوں، جب میں تجھے خود مل کر کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ کیا کام ہے، پھر چپڑاسی کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ پھر چپڑاسی کی ضرورت ہے؟ بولیں جی۔ ڈی سی صاحب خود مل جائے پھر چپڑاسی کی کیا ضرورت ہے؟ رب کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں۔ کیا کام ہے میرے بندے بتاؤ؟ ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ انج تو نہیں نہ، پھر پہلے کوئی جناب اسی ڈھونڈ لئیے تو پھر جا کے رب کہتا ہے کتنے بے وقوف ہو اور کتنے نادان ہو، رب بلا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو اور یہ آگے سفارشی ڈھونڈنے کے چکر میں پھر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جو مانگنا ہو دن کو یا رات کو، جب بھی مانگنا ہو کس سے مانگو؟ ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں اسی رب سے مانگو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم کہتے ہو نا کہ ہم ان کی یہ سفارشی ہیں، ان کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ فرماتے آؤ تمہیں بتاؤں قیامت کے دن کیا ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم مشرکین کو کہیں گے رک جاؤ، ان کو بھی کھڑا کریں گے، انتم وشرکاؤکم، تم بھی رک جاؤ، جن کو تم نے شریک بنایا وہ بھی رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم جدائی ڈال دیں گے، یعنی الگ الگ لائنوں میں کھڑا کر دیں گے، ایک طرف وہ جنہوں نے پکارا، ایک طرف وہ ہستیاں جن کو پکارا۔ پھر وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ پاک باز بندے اللہ کے کہیں گے وہ تم ہمیں تو نہیں پکارتے تھے، وہ کہیں گے جی ہم تو پکارتے تھے، زندگی گزر گئی ہمارے نعرے لگا لگا کے آپ کی پکار کے، اور آپ کہتے پکارتے نہیں تھے۔ اللہ کے پاک باز بندوں کا جواب سننا میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھو، قرآن کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ کے پاک باز بندے جواب میں کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اچھا اگر تم پکارتے تھے تو پھر اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ ہمیں تمہاری پکاروں کا علم بھی کوئی نہیں تھا۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تمہاری پکاروں سے ہم غافل تھے۔ رب کہتا ہے وہ جو غافل ہیں ان کو کیوں پکارتے ہو، اس کو کیوں نہیں پکارتے جو غفلت سے پاک ہے۔ غفلت سے پاک صرف کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ دلائل دیتے ہیں اور دلائل دیتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا یہ کسی سے کھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ میرا کلام ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ رب کی طرف سے نصیحت ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے اللہ نے شفا بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھو، سیکھو، عمل کرو تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے جی؟ دیکھو جی ہم نبی نہیں بن سکتے، صحابی بھی نہیں بن سکتے، لیکن ولی بن سکتے ہیں۔ ولی اگر بندہ کوشش کرے تو بن سکتے۔ اچھا ولی کون ہوتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے ولی کی شان بھی بیان کی ہے
اور ولی کی پہچان بھی بتائی ہے۔ ولی کی شان ہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کی شان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ صرف 2-3 بندے مانتے ہیں میرا، باقی نہیں مانتے۔ اولیاء اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ان کو نہیں ماننا، یہ اگر اولیاء اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو قرآن کا انکار ہے۔ قرآن تو اولیاء اللہ کی شان بیان کرتا ہے، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا اب ولی ہوتا کون ہے؟ قرآن نے صرف شان نہیں بتائی، قرآن نے صاحب پہچان بھی بتائی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، 2 نشانیاں بتائی۔ نمبر 1 ولی پکا ایمان والا ہوتا ہے، شرک کرنے والا وہ اللہ کا ولی بن نہیں سکتا۔ جیسے نامرد باپ نہیں بن سکتا، ایسے مشرک کبھی ولی بھی نہیں بن سکتا۔ جیسے باپ بننے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ولی بننے کے لیے موحد ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلی صفت الذین آمنوا، دوسری صفت وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی تقوی کے اندر گزرتی ہے، اللہ کی فرما برداری کے اندر گزرتی ہے، اتباع سنت میں گزرتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک بندے نے کہا حضرت جی میرا ولی جو ہے نا، میرا پیر بڑا پہنچا ہوا بڑا بزرگ ہے، کیا نشانی ہے اس کی بزرگی کی؟ کہا جی وہ ہوا میں اڑتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بولے نا جی۔ حضرت نے فرمایا اچھا ہوا میں اڑنے سے کوئی ولی ہوتا تو یہ مچھر سارے اللہ کے ولی ہوتے، سارے مچھر ہوا میں نہیں اڑتے، اور ڈینگی صاحب بادشاہ پیرانے پیر ہوتا، بڑا اللہ کا ولی ہوتا۔ کوئی اور نشانی بتاؤ، یہ والی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ پانی پہ بھی چل لیتا ہے۔ حضرت ہمارے ڈڈو سارے پانی پہ نہیں چلتے، مینڈک سارے پانی پہ چلتے ہیں، پانی پہ چلنے سے کوئی ولی ہوتا، مینڈک سارے ولی ہوتے۔ اب وہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا اچھا جی حضرت پھر آپ بتائیں کہ ولی کون سا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی نبی پاک کی غلامی میں گزرتی ہے، اتباع سنت میں گزرتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مختصر واقعہ نوح علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 16ویں سپارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ایک بات جو وہاں نہیں ہے وہ یہاں پر ہے، وہ ہے فرعون کا آخری وقت۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون غرق ہونے لگا نا جی تو قال، کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی ایمان لایا اس اللہ پر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا اچھا آن ہون ایمان لے کر آیا، پہلے تجھے بڑا سمجھایا تھا، اپنے نبی بھیجے تھے، دلائل تجھے دیے تھے، اس وقت تو نہیں مانا، آن اب ایمان لایا، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، بڑی نافرمانی کرتا تھا، بڑا فسادی تھا، اب کہتا ہے میں بھی ایمان لایا ہوں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرا جسم ہم پچھلے لوگوں کے لیے اب نشانی بنائیں گے، لوگ دیکھیں گے یہ ہے وہ بدبخت جو خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس کا حشر کیا ہوا۔ رب کہتا ہے لوگوں میرے ساتھ ٹکر نہ لینا، حشر وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جس قوم پر بھی عذاب آیا برباد ہو گئی، الا قوم یونس، یونس علیہ السلام قوم بچ گئی تھی۔ یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو اللہ کا عذاب آ جائے گا 3 دنوں میں۔ حضرت نے سمجھا کہ یہ نہیں کریں گے عذاب آ جائے گا، چلو میں تو نکل جاؤں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت جب نکل گئے نا تو قوم والے ڈر گئے، انہوں نے کہا تھا کہ عذاب آ جائے گا، خود چلے گئے، لگتا ہے عذاب آنے والا، یہ نکل آئے میدان میں، روئے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے عذاب واپس کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کے ذریعے میرا عذاب ٹل جاتا ہے۔ بالکل آخری رکوع ہے جی، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، دلائل سے بات تو واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی اگر کسی کو شک ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ کیا تھا، موقف کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں کھول کے بتا میرے پاک پیغمبر، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولیکن اعبد اللہ، میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟
مجھے حکم دیا گیا ہے لا تکونن من المشرکین، شرک کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہونا، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہیں کرنی کیونکہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ کوئی تکلیف دے اللہ کی تکلیف کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کر لے پھر اس کے فضل کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا